اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند کریم جو سب گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم سارا سال اس سے دعا مانگتے ہیں اور طلب دعا کرتے ہیں، اپنی تمناؤں کے پوری ہونے کی دعا کرتے ہیں، سارا سال اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن روز عرفہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے خداوند کریم کہتا ہے، میں وہ میزبان ہوں کہ آج میں نے اپنی نعمتوں کا دسترخوان سجا رکھا ہے۔ آج جو نعمت مجھ سے چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گی، اور آج کے دن کی فضیلت سے تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ آج کے دن کے لیے میں اتنا ذکر ضرور کروں گی کہ ہم جو بھی اعمال کریں آج کے دن، یہ دن سارا دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زوال کے ٹائم سے عرفے کا دن شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ غسل کریں۔ غسل مستحب ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس غسل کی اتنی فضیلت ہے کہ جب انسان سر پہ پانی ڈالتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے میل کپڑوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پھر آپ پڑھیں، اور وہ اس طرح سے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نیت یہ کریں کہ میں نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الا اللہ، اللہ اکبر، اور شکر خدا کریں کہ اس نے مجھے صحت دی، اس قابل مجھے بنایا کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ یہ خداوند کریم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ 9 سے 18 تک آپ یہ عمل خاص کریں تو آپ کی جو جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، شکر خدا کے لیے کہ اس نے آپ کو صحت و سلامتی دی۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، ورنہ آپ درود کی ایک تسبیح پڑھیں اور اس کو ہدیہ کریں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں جناب مولا علی کے، اور پھر آپ ان نفل کو ہدیہ کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نماز کے بعد جب آپ ساری نمازیں پڑھ لیں تو زیارت امین اللہ ضرور پڑھیے، اس لیے کہ یہ دن بھی میرے مولا کے زیارت کے لیے مخصوص ہے اور مولا جلد دعا قبول کرتے ہیں۔ اس عمل کے ساتھ ایک اور عمل ہے، اور وہ 2 نفل ہیں جناب بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے، کہ آپ نے صرف 2 نفل پڑھنے ہیں اور سورۃ یاسین پڑھ کے آپ نے بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرنی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے آپ یہ نماز پڑھتے جائیں آپ خداوند کریم سے واسطہ دیں، بی بی فاطمہ کا جب سورۃ یاسین بی بی کو ہدیہ کریں اور واسطہ دے کر کہیں کہ اس کنیز خاص کے صدقے میں میری اس دعا کو قبول کر اور میرے گناہوں کو معاف کر۔ اسی طرح میرے مولا رسول خدا سے آپ ہدیہ کریں اور پھر خداوند کریم سے آپ کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ اسی طرح مولا علی مشکل کشا کا واسطہ دیں اور دعا مانگیں۔ پھر اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں جناب امام زمانہ کے لیے، اور پھر دعائے عہد پڑھیں اور مولا کی سلامتی کی یہ نماز ہو کہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، میرے مولا کو سلامتی دے، صحت دے، اور وہ ہمارے سروں پر سلامت رہیں۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے، اور جو مرحومین جس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور یہ تمام عمل کرنے کے بعد آپ نے زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، یعنی جب آپ پڑھتے ہیں تو زیارت عاشورہ کے لیے 2 نفل آپ کو لازمی پڑھنے پڑتے ہیں۔ مولا حسین کے لیے مخصوص ہے کہ آج کے دن اس زیارت عاشورہ کی بہت فضیلت ہے۔ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں روز عرفہ تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ میں تمہیں 1000 حج، یہ میرے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی روز عرفہ میرے جد کے لیے زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو اس کو 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا کرے۔ اور پھر آج کے دن کی مخصوص نماز 4 رکعت نماز ہے، جس میں آپ نے سورۃ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس
نماز کا، ان تمام نمازوں کا اگر آپ 18 تاریخ تک یہ عمل جاری رکھیں گے تو خداوند کریم نے ان 10 دنوں میں آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا، ساری پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی اور سارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کریں گے۔ اس دن کا روزہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے، کیونکہ خداوند کریم غفور الرحیم ہے۔ اور شب عرفہ کی بھی بہت فضیلت ہے، اس لیے ہمیں اس دن کو بہت عقیدت کے ساتھ منانا چاہیے، خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، اعمال کو خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن 1 سال کے بعد آتا ہے، اور اس دن میں خداوند کریم نے کہا ہے کہ تم سارا سال مجھ سے دعا مانگتے ہو اور میں تمہاری دعا کو کبھی قبول کر لیتا ہوں اور کبھی محفوظ کر لیتا ہوں، لیکن آج کے دن ساری دعائیں میں تمہاری قبول کرتا ہوں اور تمہارے سارے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کی تمنائیں ستاروں کی مانند ہیں تو تب بھی وہ قبول کرتا ہے، اگر کسی کے گناہ ریت کے ذروں کے حساب سے بھی ہیں تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہمیں عبادت میں یہ وقت گزارنا چاہیے۔ اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے، اور اگر یہ دن گزر گیا تو پھر یہ دن کبھی پتہ نہیں ہماری اتنی عمر ہے یا نہیں۔ خداوند کریم ہمیں ایمان کی موت دے اور ہمیں وقت آخر ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند کریم آپ کے گھروں کو آباد رکھے، سارے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرے۔ جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے۔ اے میرے اللہ، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں، مولا علی کے علم کے سائے میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابا کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے رب کریم، تو غفور الرحیم ہے، اس دن کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔